بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تربیت اولاد کے سلسلے میں آج ہم بات کر رہے ہیں۔ تربیت اولاد فرض ہے۔ سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ گھر والوں میں بیوی بھی آتی ہے، بچے بھی آتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے تم میں سے ہر کوئی نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی نگرانی کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو تربیت اولاد فرض ہے۔ اسی تربیت کے ساتھ آپ اپنی اولاد کو انسان بناتے ہیں۔ تربیت اولاد کے لیے بنیاد یہی ہے کہ یہ ایک فرض ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے۔ عام والدین اپنی اولاد کو پال تو لیتے ہیں، انہیں بڑا تو کر لیتے ہیں، لیکن ان کی تربیت نہیں کرتے۔ تو ہم نے اس کو فرض سمجھ کر، اللہ کا حکم سمجھ کر ان کی تربیت کرنی ہے۔ اولاد کی تربیت آغاز سے ہو رہی ہوتی ہے۔ جب نطفہ قرار پکڑتا ہے تو ماں کے پیٹ میں اس کی تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ دوران حمل عورت کے تصورات، حالات، سوچ اور اعمال تمام بچے کی فطرت پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو دیکھتی ہے، سوچتی ہے، سنتی ہے، پڑھتی ہے، کھاتی اور پیتی ہے، تو روحانی اور جسمانی دونوں پہلو اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں۔ روحانی کی فکر زیادہ کرنی چاہیے۔ پیدا ہونے کے بعد بھی بچے کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے۔ 2 ماہ میں بچہ مسکرانا شروع کر دیتا ہے، ماں باپ کے رویوں کو دیکھتا ہے، وہ ناراض ہوں تو مائنڈ کرتا ہے، بیٹھنا سیکھتا ہے، 1.5 سال کی عمر میں چلنے لگ جاتا ہے، اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا کی سمجھ آنے لگ جاتی ہے۔ ذرا بڑا ہوتا ہے تو ہر چیز کے بارے میں تجسس کرتا ہے۔ یہ وقت اس کے سیکھنے کا ہے۔ بچوں کی نفسیات کے ماہرین کے مطابق 6 سال تک بچے کی شخصیت کا بنیادی ڈھانچہ مکمل ہو چکا ہوتا ہے، اور ہم اسی وقت میں بچوں کی تربیت سے غافل ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں بچہ بڑا ہوگا تو ہم اس کی تربیت کر لیں گے۔ اس عمر میں وہ اسکول جانا شروع کر دیتا ہے، معاشرتی روابط، رشتہ داریاں اور دوستوں کے ساتھ اپنے تعلقات رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اسے صحیح اور غلط کا پتہ چلنے لگ جاتا ہے، اور اس عمر کی سیکھی ہوئی اقدار، آداب زندگی آئندہ زندگی میں اس کے رویے کی بنیاد بنتے ہیں۔ یہ دور بلوغت تک چلتا ہے۔ بلوغت سے پھر اگلا دور شروع ہوتا ہے جو کہ 19 سال تک چلتا ہے۔ اس عرصے میں جسمانی تبدیلیاں آتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بچے کی فکر میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ تربیت کے لحاظ سے یہ دور بھی انتہائی اہم ہوتا ہے۔ بچوں کو ان تبدیلیوں کے بارے میں آگاہ کیا جائے اور ذمہ داری کا احساس دلایا جائے، یہی ہمارا آئندہ موضوع ہوگا۔ ابھی تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ تربیت اولاد فرض ہے۔ اب تربیت اولاد میں ایک رویہ بنیاد ہوگا، اور وہ رویہ یہ ہے کہ اولاد میں برابری کی جائے۔ خواہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، بیٹا اور بیٹی دونوں میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بچے اپنی خوبصورتی کی وجہ سے یا اپنے رویے کی وجہ سے یا اپنی عادات کی وجہ سے والدین کو اچھے لگتے ہیں، لیکن شریعت کا حکم یہی ہے کہ تمام اولاد میں برابری کی جائے۔ ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں حضرت یوسف سے حضرت یعقوب زیادہ محبت کرتے تھے، اور اس کی وجہ بھی معقول تھی۔ ان کی والدہ فوت ہو چکی تھیں۔ حضرت یوسف خوبصورت بھی تھے، مزاج کے لحاظ سے بڑی اچھی عادات کے مالک تھے، لیکن
آپ دیکھیے کہ اسی زیادہ محبت کرنے کی وجہ سے دوسرے بھائی حسد کا شکار ہو گئے اور ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ عام طور پہ بیٹے اور بیٹی میں فرق کیا جاتا ہے، کیونکہ بیٹوں کے بارے میں انسان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنیں گے، ہمارے ساتھ رہیں گے۔ بیٹیاں تو بیاہ کے اگلے گھر چلی جاتی ہیں اور اب اگلا گھر آباد کرتی ہیں، لیکن اللہ کا حکم یہی ہے کہ بیٹے اور بیٹی میں انصاف کریں۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت انس راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، اس کا بوسہ لے لیا اور اسے گود میں بٹھا لیا، لیکن جب بیٹی آئی تو اسے پہلو میں بٹھا لیا اور اس کا بوسہ بھی نہ لیا۔ آپ نے فرمایا فَهَلَّ عَدَلْتَ بَيْنَهُمَا، تو نے ان دونوں کے درمیان انصاف نہیں کیا۔ انہیں چاہیے تھا بیٹی کو بھی بوسہ دیتے اور بیٹی کو بھی گود میں بٹھائیں۔ لہٰذا سب سے پہلا انصاف محبت میں ہونا چاہیے۔ محبت کا اظہار کرنے میں بھی والدین کو محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ انصاف نہ کرنے سے بچے میں احساس کمتری پیدا ہو جاتا ہے، حسد کی بیماری لگ جاتی ہے، بعض اوقات معاملہ زیادہ ہی خراب ہو جاتا ہے۔ یہی انصاف کھانے پینے میں بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں سوچا جاتا ہے کہ لڑکے نے چونکہ کمانا ہے، اس نے گھر سے باہر نکلنا ہے، اسے خوراک اچھی ملنی چاہیے، اس کو لباس بھی اچھا ملنا چاہیے، اور چونکہ اس نے کمانا ہے اس کی تعلیم بھی اچھی ہونی چاہیے۔ حالانکہ بیٹے اور بیٹی میں نہ کھانے کے اعتبار سے فرق ہونا چاہیے، نہ تعلیم کے اعتبار سے، اور نہ ہی لباس کے اعتبار سے۔ سب سے پہلی بات، خوراک کے اعتبار سے بیٹی اور بیٹے میں فرق نہ کریں۔ عورتوں نے کل کو نئی نسل کو دنیا میں لانا ہے، ان کی ماں بننا ہے، انہوں نے خامند کی خواہشات پوری کرنی ہے۔ وہ اگر طاقتور نہ ہوں گی، ان کی خوراک اچھی نہ ہوگی، تو وہ کمزور بچے جنیں گی، اپنے خامند کو مطمئن نہ کر پائیں گی۔ لہٰذا ان کو طاقتور ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر عورتیں تعلیم یافتہ نہ ہوں گی تو اگلی نسل کو وہ کیسے تعلیم دے سکیں گی؟ آپ کو پتہ ہے ماں کی گود بچے کی سب سے پہلی درسگاہ ہوتی ہے، پھر ہمیں جاہل مائیں ملیں گی اور اگلی نسل جاہل پیدا ہوگی۔ اسی طرح لباس میں بھی مردوں اور عورتوں میں فرق نہ کریں، بیٹے اور بیٹیوں میں فرق نہ کریں۔ عورت کو لباس پہننے کا شوق ہوتا ہے، اور یہ اس کی ازدواجی زندگی میں ایک بڑی خوبصورتی کی بات ہے کہ عورت اچھا لباس پہنے۔ تو ان باتوں کا خیال رکھیے، تعلیم میں بھی، کھانے پینے میں بھی، اور لباس میں بھی، محبت میں بھی فرق نہ کیجیے۔ سب سے بڑی بات ہے اولاد کو کچھ دینا ہے، ہبہ کرنا ہے، تو اس میں بھی فرق نہ کیجیے۔ حضرت نعمان بن بشیر کی حدیث سے واضح ہوتا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، میں اپنے ایک بیٹے کو غلام دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے پہلا سوال یہ کیا کہ کیا تم دوسری اولاد کو بھی دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر میں ظلم کا گواہ نہیں بنتا۔ تو یہ ظلم ہے، اولاد کو کچھ دینا ہے تو اس میں بھی برابری کیجیے۔ وراثت میں بیٹے کا حصہ ڈبل ہوگا اور بیٹی کا سنگل ہوگا، لیکن ہبہ دنیا میں اگر آپ اپنی زندگی میں اولاد کو اپنے جائیداد تقسیم کرنا چاہتے ہیں، کوئی مال دینا چاہتے ہیں، تو اس میں برابری کریں۔ بہت سے باپوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ بیٹیوں کو تو ہم نے جہیز دے دیا تھا اور وراثت اب بیٹوں کے لیے ہے۔ جہیز اللہ کا حکم نہیں ہے، جبکہ وراثت اللہ کا لازمی حکم ہے، اور اگر آپ وراثت نہیں دیتے تو آپ گناہگار ہوتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں۔ کچھ اصول اللہ نے چاہا تو اگلی دفعہ۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله